سیاست میں آنے میں دلچسپی تو نہیں رکھتے؟ سیاست سے مراد اگر ادارۃ البلاد ہے، اگر اس قوم کی خدمت ہے، اگر صحت پر کام ہے، اگر تعلیم پر کام ہے، تو یہی میرا نعرہ ہے۔ پیشکش ہوتی ہے آپ کو کہ نگران وزیر اعلیٰ کا منصب یا وزیر کا منصب آپ کو دیا جاتا ہے، تو اب انشاءاللہ اس پر ہم غور کریں گے، بعد میں انشاءاللہ ہم اس پر کمنٹس کریں گے۔ میں پورے جی بی میں اور دیامر میں خصوصاً چھلاس اور غزر اور مختلف علاقوں کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے سیکیورٹی ادارے، اپنے افواج کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس علاقے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کر کے اس سے ہمارے مقامی جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو فائدہ نہیں اٹھاتا؟ ماہرین سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پر ہم دلچسپی بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے معدنیات سے انشاءاللہ نہ فقط جی بی بلکہ پورے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ گلگت بلتستان کے نامور عالم دین علامہ آغا اعجاز بہشتی صاحب اس وقت گلگت کے دورے پر ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں۔ آغا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ آپ کا دورے گلگت کے کیا مقاصد ہیں ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ میرا سب سے اہم دورہ جو ہے اتحاد البین المسلمین کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور اتحاد البین المسلمین ہی اصلی شریعت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کا اتفاق رہنا، اور قرآن کے مطابق کہ اللہ کے مضبوط رسی کو مضبوط تھاما رہیں اور تفرقہ نہ ڈالے۔ سنی شیعہ کے درمیان میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند اور مومنین سے ملاقات اور بھائیوں سے ملاقات، یہ میرا اہم دورے کا حصہ ہے، جس پر رہبر معظم تاکید فرماتا ہے کہ حسن نصر اللہ بھی اپنی جان اہل سنت کی مقدسات اور اہل سنت کے لیے فلسطین کے لیے قربان دی، اس لیے ہمیں جی بی کے اتحاد کو قائم رکھنا ہے۔ اچھا آغا صاحب، آپ صرف گلگت کے دورے پر ہیں یا کچھ دیگر اضلاع میں بھی آپ دورہ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے دیامر سے بھی ہمارے اہل سنت کے جوانوں نے اور بزرگان نے دعوت کا پیغام دیا ہے، غزر سے بھی دیا ہے۔ میں تمام انشاءاللہ کوشش ہے میری کہ میں گلگت آج نگر کے دورے پر تھا، اور عمائدین اور اہل سنت کے بزرگان اور جوانوں سے بھی کل میٹنگ تھی۔ میں پورے جی بی میں اور دیامر میں خصوصاً چھلاس اور غزر اور مختلف علاقوں کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اتفاق کی فضا قائم ہو جائیں، اور ہم سب وطن عزیز پاکستان کے لیے، اس دھرتی کی حفاظت کے لیے مل کر اپنے سیکیورٹی ادارے، اپنے افواج کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس علاقے کو مضبوط کرنے کے لیے، اور تاکہ ہمارے جوانوں کی فکری اور امن کی طرف جب تربیت ہو جائے، پھر اقتصادی پاور کا نعرہ جو میرا دوسرا نعرہ ہے، تاکہ ہمارے جوان غربت سے نکلے۔ تیسرا نعرہ ہمارا جو ہے تعلیم پر ہے کہ انشاءاللہ ہم جی بی کے، چاہے وہ دیامر ہو یا خضر ہو یا گلگت ہو، تعلیمی اداروں میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھا جو ہے ہمارا صحت پر ہے، بیمار پر اور ہسپتال پر۔ ابھی تک میرا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے صحت پر میں نے خرچ کیا ہے، تو اس کے لیے فرق نہیں ہے، چاہے وہ ضلع دیامر ہو، ہمارے اہل سنت کے برادران ہو، یا اہل تشیع ہو، یا ہمارا خان جو اسماعیلی ہو، ہم ایک پھول کی طرح، گلدستے کی طرح اس وطن کی باسیوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا ملک مضبوط ہو جائے اور ہمارے ادارے مضبوط ہو جائے، ہمارے سیکیورٹی ادارے اور ہمارا افواج پاکستان، جن کی اس وقت ابھی اس وقت جو ہے ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ اتفاق کی وجہ سے ہم نے بھارت کو شکست دیا، اور ایک بار پھر جو ہے سبز ہلالی پرچم دنیا میں سر بلند ہوا، حتیٰ ہمارے جو ہے جو کارکردگی کی وجہ سے جاپان اور امریکہ کی معیشت بھی خراب ہو گئی، ہمارے بہادروں کی ہمت کی وجہ سے۔ اچھا آغا صاحب، آپ سیاست میں آنے میں دلچسپی تو نہیں رکھتے؟ نہیں، میں نے پہلے بھی نعرہ لگایا، چونکہ ہم سیاست سے بالاتر ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہیے، اس لیے الیکشن لڑنا یا سیاست میں آنا میرا ہدف نہیں ہے۔ البتہ سیاست سے مراد اگر ادارۃ البلاد ہے، اگر اس قوم کی خدمت ہے، اگر صحت پر کام ہے، اگر تعلیم پر کام ہے، تو یہی میرا نعرہ ہے۔ اچھا، اگر اب گلگت بلتستان حکومت کے چند ماہ رہ گئے ہیں، آگے ایک نگران سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، اور اگر کوئی ایسی پیشکش ہوتی ہے آپ کو کہ نگران وزیر اعلیٰ کا منصب یا وزیر کا منصب آپ کو دیا جاتا ہے، تو قبول کریں گے آپ؟ ابھی تک اس حوالے سے میں نے سوچا نہیں ہے، میں بھی سوشل میڈیا سے ہی دیکھ رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ اس پر ہم غور کریں گے، بعد میں انشاءاللہ ہم اس پر کمنٹس کریں گے۔ جی
اچھا آغا صاحب، نوجوانوں کے لیے کوئی ایک پیغام آپ کی طرف سے؟ نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اتحاد کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اور نوجوانوں کو میرا پیغام، پوری جی بی کے نوجوانوں کو میرا پیغام ہے کہ ہم سب مل کر جوان کے معیشت اور جوان کے تعلیم پر میں کام کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا جوانوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دیں، تاکہ میں ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کو بے روزگار نکالنا چاہتا ہوں. بلکہ جی بی میں اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ اگر ہم ان نعمتوں پر توجہ کریں تو ہمارے جوان پوری دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے. اچھا آغا صاحب، صحت اور تعلیم پہ ایک تو انفرادی طور پر کام کرنا ہوتا ہے، کیا آپ کوئی ادارے بنا کے کوئی اچھے ماہرین کی رائے اور ان کی پالیسیوں کے مطابق کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح انفرادی سطح پہ جاری رکھنا؟ میں نے ایک ادارہ بنایا ہے کہ ابھی راہیان نور کے نام پر اور علی المرتضیٰ ٹاؤن اور اس نام پر میں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور ہمارا راہیان نور کے جوانوں کے توسط سے اب میں راہیان نور پورے جی بی میں بنانا چاہتا ہوں، تاکہ نور کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف جوانوں کی فکری تربیت ہو، عملی تربیت ہو. اور اسی میں ہمارے مختلف ماہرین ہیں، صحت کے ماہرین ہیں، ہمارے اقتصادی ماہرین ہیں. ہمارے پاس ابھی غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کا میں نے پالیسی اور اس پہ کام شروع کیا ہے. بغاردوں میں پروجیکٹ کامیاب ہوا ہے، اسی طرح ہوتوں میں بھی کامیاب ہے. 1 کروڑ کا ہم نے پروجیکٹ دیا ہے، اور خپلوں کے لیے میں نے 3.5 کروڑ روپیہ میں نے دے دیا ہے. اس طرح ہم ایک ہمارا ادارہ ہے. البتہ اس ادارے میں بہتری اور اس سے زیادہ ماہرین کی ضرورت ہے، جس سے ہم غور کر رہے ہیں اور کاروان میں لوگوں کو شامل کرتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ آغا صاحب، گلگت بلتستان کے پہاڑ آغا صاحب معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کر کے اس سے ہمارے مقامی جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ معدنیات پہ ہماری توجہ ہے، فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور انشاءاللہ الحمدللہ اس پر جو بھی ہم بھی ماہرین سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر ہم دلچسپی بھی رکھتے ہیں. اور ہمارے معدنیات سے انشاءاللہ نہ فقط جی بی بلکہ پورے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم غور و فکر بھی کر رہے ہیں، اور اس پر انویسٹ کرنے کا ہمارا ارادہ بھی ہے. جی آغا صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آغا بہشتی صاحب کی گفتگو سنی. وہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان صحت، تعلیم اور معاشی طور پر ترقی کرے. اس خطے میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا ہو، امن کی فضا ہو، تاکہ یہاں کے لوگ ترقی کر سکیں. اپنے میزبان عبدالرحمن بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.